اسی طریقے سے قرآن میں آیا کہ روزے کا مقصد ہے کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا جس طرح سے تم سے پچھلے لوگوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، لعلکم تتقون۔ تقوی کے معنی ہوتے ہیں رائچیسنس، اور اس کے لفظی معنی ہوتے ہیں بچنا۔ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ حضرت عمر ایک بار کہیں جا رہے تھے تو راستے میں حضرت ابی بن کعب ملے جو کہ بہت بڑے صحابی تھے۔ تو حضرت عمر نے پوچھا حضرت ابی بن کعب سے کہ تقوی کیا ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب نے بھی ایک سوال ان سے پوچھا کہ کیا تم کبھی کسی دشوار ایسے راستے سے گزرے ہو جس کے دونوں طرف جھاڑیاں ہوں؟ حل سلکت طریقا ذات شوک؟ تو حضرت عمر نے کہا ہاں میں ایسے راستے سے گزرا ہوں جو بہت تنگ ہوتا ہے اور جس میں ہر طرف جھاڑیاں ہوتی ہیں۔ پرانے زمانے میں جو راستے ہوتے تھے وہ ایسے تنگ ہوتے تھے کہ دونوں طرف سے جھاڑیاں ہوتی تھیں، کانٹے چبھ جایا کرتے تھے۔ تو حضرت ابی بن کعب نے کہا کہ تم نے کیا کیا؟ یعنی جب تم ایسے راستے سے گزرے کانٹوں والے تو تم نے کیا کیا؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ شمرت واجتہدت، یعنی میں نے اپنے کپڑے سمیٹ لیے اور بچتا بچاتا اس مشکل راستے سے گزر گیا۔ تو حضرت ابی نے جواب دیا ذالک التقوی، کہ تقوی یہی ہے، یعنی یہ دنیا ٹیمپٹیشنز اور ڈیزائرز اور خواہشات سے بھری ہوئی ہیں، ان سب چیزوں سے بچتا ہوا، خدا کی منع کی ہوئی چیزوں سے بچتا ہوا وہ زندگی گزارے، یعنی وہ سچ بولے، جھوٹ نہ بولے، وہ آنیسٹی سے کام کرے، ڈس آنیسٹی اس کے اندر نہ آئے، وہ لوگوں کا مال، لوگوں کی پراپرٹی نہ ہڑپ کرے۔ ایک بار کا واقعہ ہے، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو لوگ آئے، ان کا کوئی کیس تھا پراپرٹی کا، تو انہوں نے اپنی باتیں پروفٹ کے سامنے رکھیں۔ دونوں آدمی کلیم کر رہے تھے کہ یہ پراپرٹی میری ہے۔ تو پروفٹ نے ان کی باتیں سن کر ان سے کہا کہ دیکھو، تم میں سے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص اپنی باتوں کو زیادہ اچھی طریقے سے میرے سامنے پریزنٹ کرے، اپنا کیس زیادہ اچھی طرح سے پلیٹ کرے، اور ہو سکتا ہے کہ میں اس کی باتوں سے متاثر ہو کر میں پراپرٹی اس کے حوالے کر دوں، فیصلہ اس کے حق میں کر دوں۔ اور اگر ایسا ہوا کہ وہ پراپرٹی اس کی نہیں تھی لیکن اس نے باتیں اپنی اچھی پریزنٹ کر کے مجھے متاثر کر دیا اور میں نے کسی دوسرے کی چیز اس کو دے دی، تو یہ سمجھو کہ میں نے اسے آگ کا ایک گولا دیا۔ تو جب یہ باتیں سنی ان دونوں نے تو دونوں کہہ پڑے کہ یہ پراپرٹی تمہاری ہے، یعنی دونوں نے اپنا کلیم واپس لے لیا۔ تو اس طریقے سے روزے سے ہمارے اندر تقوی کا مزاج پیدا ہوتا ہے کہ ہم سچ بولیں، جھوٹ نہ بولیں، ہم برے کام نہ کریں، ہم کسی کی پراپرٹی نہ ہڑپ کریں، ہم کسی کا پیسہ نہ ہڑپ کریں، اور لوگوں کے لیے ہمارے دل میں کمپیشن ہو، لو ہو، ہم نان وائلنس پہ چلیں، ہم وائلنس نہ کریں، ہمارے اندر تشدد نہ ہو، ہمارے اندر انٹالرنس نہ ہو، لوگوں کے لیے ہمدردی اور خیرخواہی کے جذبات ہوں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رمضان ہمارے اندر رائچیسنس اور تقوی کا مزاج پیدا کرتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ صرف ہمیں رمضان میں ہی یہ کرنا ہے، رمضان میں ہی اس مزاج کے ساتھ رہنا ہے، بلکہ رمضان کا مہینہ تو ایک ٹریننگ ہے تاکہ ہم سارے سال، ساری زندگی اپنے اندر اسی انداز، اپنے اندر اسی مزاج کو پیدا کریں اور خدا کی منع کی ہوئی چیزوں سے بچیں اور جو خدا نے حکم دیا ہے اس پر عمل کریں۔ تو رمضان ایک ٹریننگ ہے جس کے ذریعے روزہ دار اپنے اندر تقوی والی زندگی پیدا کرتا ہے، یعنی وہ یہ عہد کرتا ہے رمضان کے مہینے میں کہ میں ساری زندگی، سارا سال، ساری زندگی، سارے سال متقیانہ زندگی گزاروں گا۔ تو اسی طریقے سے جب روزہ شروع ہوتا ہے تو سب سے پہلا کام جو کیا جاتا ہے وہ ہے نیت، یعنی انٹینشن۔ حدیث میں آتا ہے، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یصوم الا من اجمع الصیام قبل الفجر، کہ روزہ صرف وہ شخص رکھے جو فجر سے پہلے
اس کا ارادہ کرے۔ یعنی روزہ کوئی ایک رسمی چیز نہیں ہے، کوئی ریچول نہیں ہے، بلکہ وہ ایک ارادی چیز ہے، یعنی انسان سوچ کر اس پر عمل کرتا ہے۔ اسی لیے روزے کی جو نیت ہے وہ اس طریقے سے ہوتی ہے، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَیْتُ، یعنی میں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں۔ دراصل نیت بہت ہی اہم چیز ہے اور بہت ہی ضروری ہے، چونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّیَّاتِ، کہ ایکشنز ول بی ججڈ اکارڈنگ ٹو انٹینشنز، یعنی جو انسان کے ایکشنز ہیں، جو عمل ہے جو وہ کرتا ہے، اس کا سارا دار و مدار اس کی نیت پر ہے۔ تو نیت ضروری ہے۔ تو پھر جب نیت کر کے روزے کی نیت کرتا ہے، اس کے بعد فجر سے پہلے ایک کھانا کھایا جاتا ہے جس کو سحری کہتے ہیں۔ آج کل کے لحاظ سے وہ تقریباً صبح 4 بجے کے قریب یہ وقت ہوتا ہے۔ تو سحری بہت ضروری ہے۔ حدیث میں آتا ہے، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، تسحروا فإن فی السحور برکہ، کہ سحری کھاؤ چونکہ سحری میں برکت ہے۔ ایسے ہی ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں ایک بار فجر سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور وہ سحری کھا رہے تھے، تو آپ نے کہا کہ آؤ مبارک کھانا کھاؤ۔ تو سحری کھانا بہت ضروری ہے۔ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ سحری میں بہت برکت ہے۔ تو سحری کھانے کے بعد روزہ شروع ہوتا ہے، اور روزہ دار جیسے باقی دن میں کام کرتا ہے ویسے ہی کام اپنے کرتا ہے، روٹین جو اس کا ہوتا ہے وہ تقریباً ویسے ہی ہوتا ہے۔ صرف یہ فرق ہوتا ہے کہ روزے میں ایک خاص طرح کی کیفیت طاری ہوتی ہے، ایک روحانی اسپریچول ایک کیفیت ہوتی ہے۔ جو بھی کام کرتا ہے وہ اس کے اندر ایک خاص طرح کی کیفیت ہوتی ہے۔ نماز پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، قرآن کے میننگ کو سمجھتا ہے، تو اس میں خاص طرح کی روحانی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ تو اس طریقے سے روزہ دار اپنا دن گزارتا ہے، اور شام ہو جاتی ہے اور افطار کا وقت آ جاتا ہے۔ پھر وہ کھانا کھاتا ہے، پانی پیتا ہے، اور شکر کے جو گہرے احساسات ہیں اس کے زبان پر آتے ہیں، دعائیں اس کے زبان پہ آتی ہیں۔ ہمیں کچھ دعائیں حدیث کی کتابوں سے ملتی ہیں، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں، جس کو مسنون دعائیں کہتے ہیں۔ رمضان کے دنوں میں افطار کے وقت آپ کافی گہری دعائیں کرتے تھے، ان کے کچھ نمونے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ جیسے ایک دعا ہے، الحمدللہ الذی اعاننی فصمت ورزقنی فافطرت، یعنی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے میری مدد کی تو میں روزہ رکھ سکا، اور اس نے مجھے رزق دیا، کھانا دیا، پانی دیا، تو میں نے روزہ کھولا۔ اللہم لک صمنا وعلی رزقک افطرنا، اے اللہ تیرے لیے میں نے روزہ رکھا اور تیرے دیے ہوئے کھانے سے میں نے افطار کیا۔ فتقبل منا انک انت السمیع العلیم، تو میرے روزے کو قبول فرما، تو سننے والا جاننے والا ہے۔ تو اسی طریقے سے ایک اور دعا ہے، الحمدللہ ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، کہ اللہ کا شکر ہے پیاس بجھ گئی اور رگیں تر ہو گئیں، اور اللہ نے چاہا تو اجر یقینی ہو گیا، یعنی ریوارڈ یقینی ہو گیا۔ تو اسی دعا کے ساتھ آج ہم پروگرام ختم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں رمضان کی کچھ اور باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔